کچھ عقل کے پجاری بھی ہو گئے اور کچھ ایسے بھی ہو گئے جو عقل کے پجاری تو اتنے نہیں ہیں، لیکن میڈیا کا اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا اور اس قسم کے دین سے دشمن، دین بیدار لوگوں کی باتیں ان کو متاثر کر دیتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہاں واقعی سارا سال تو ہم گوشت کھاتے ہیں اور ابھی قربانی کے وقت گوشت نہ کھائیں، یہ پیسے کسی کو دے دیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحمان بننے کی، رحیم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہ کافی ہے۔ اسے پتہ ہے اپنے بندوں کی ضروریات کا اور اپنے ساری چیزوں کا۔ ہمارا کام اللہ تعالیٰ کو مشورے دینا بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہ ہی ہمارا کام شریعت کے احکامات میں دوسرے راستے نکالنا ہے۔ آپ کو بڑا درد ہے غریبوں کا، سود کا نظام ختم کر دیجئے۔ دیکھیے اللہ کیسے بہار عطا فرماتے ہیں۔ بہت غم ہے غریبوں کا، زکوٰۃ کا نظام پورا کیجئے۔ کتنے ایسے کاروباری لوگ ہیں، کتنوں کو تو میں جانتا ہوں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بس زکوٰۃ کے نام پہ کچھ دے دیا، ان پہ واجب ہے مثال ایک بڑی اماؤنٹ 2-4 لاکھ روپے دے دیے۔ اب جو سوسائٹیاں بناتے ہیں، پلازے بناتے ہیں، مارکیٹیں بناتے ہیں، اب وہ سارا مال تجارت ہوتا ہے ان کا، اس سب کے اوپر 2.5% ہر سال زکوٰۃ ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں۔ غریبوں کا درد ہے تو زکوٰۃ کے نظام کو مکمل طور سے نافذ کیجیے۔ ہر آدمی، ہر مالدار اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرے، غریب کو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام ایسے بنایا، سود کا نظام ختم ہو اور زکوٰۃ کا نظام صحیح طریقے سے ہو۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ بھی حساب کر کے مکمل ادا کرے یا زیادہ ادا کرے، اور وہاں ادا کرے جہاں اللہ کا حکم ہو رہا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے زکوٰۃ۔ اس کے احکامات قرآن و حدیث میں ہیں۔ اس کے احکامات ہمیں دنیاوی اداروں سے اور دنیاوی تعلیم سے نہیں ملنے۔ زکوٰۃ کے احکامات ہمیں بخاری اور قرآن سے اور مسلم شریف سے، حدیث سے اور فقہا سے ملنے۔ تو غربت کا مسئلہ تو ہمارا ایسے ختم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہونے والی اور بہت ساری فضول خرچیاں ہم ان کو ختم کریں۔ اللہ کا حکم قربانی کیوں ہمیں فضول خرچی نظر آتی ہے؟ یہ عقل جب مت ماری جاتی ہے نا، عقل جب ٹیڑھی ہو جاتی ہے تب یہ معاملے ہوتے ہیں، جب عقل پہ پردے پڑ چکے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن مر کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، کیا جواب دیں گے رب کو؟ اور کتنی ایسی ہیں، بھئی غریب کی مدد کرنی ہے تو اعلان کریں نا کہ بھئی شادی بیاہ کے اوپر جتنی ہندوؤں کی رسمیں ختم، اس سب کا پیسہ غریب کو جائے گا۔ کرکٹ کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگا دیتے کہ بھئی یہ پیسہ غریبوں کو جائے گا۔ اور بہت سارے کھیلوں کے اوپر، ناچ گانوں کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں۔ ایسے فیشن کے پروگرامز ہوتے ہیں اور کتنے ایسے بے حیائی کے پروگرام ہوتے ہیں جن میں لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں، وہ غریبوں کے نام پہ دیں تو یہ اس کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت آئے گی۔ شادی بیاہ کی غلط رسموں کو ختم کر کے وہ اللہ کے نام پہ غریبوں کو دیں، آتش بازی کو ختم کریں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ختم کرنے والی ہیں۔ خالی شریعت ہی ختم کرنے کے لیے رہ گئی ہے غریبوں کو دینے کے لیے۔ اگر اپنی عقل کو ہی سامنے ترازو بنا لیا نا، پھر روزے کے وقت بھی کوئی عقل آ جائے گی، نماز کے وقت بھی کوئی عقل آ جائے گی، حج کے عبادت میں بھی کوئی عقل آڑے آ جائے گی، تو شریعت ساری کی ساری مسخ ہو کے رہ جائے گی۔ جس چیز کی جب ضرورت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار بھی زیادہ دیتے ہیں، اور جب اس کی ضرورت کم ہو جاتی ہے تو پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جب ضرورت کم ہو جائے تو پیداوار ایکسس ہو جانی چاہیے، نہیں، پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، زمین سیراب ہوتی ہے، انسان اور جانور بے دھڑک اس کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، انسان بعض جگہ زمین میں کھود کے کنواں بناتا ہے پانی کے حصول کے لیے، پانی نکلتا ہے، لوگ بھی پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، انسانی ضروریات چل رہی ہوتی ہیں۔ اب ایک آدمی جو ہے نا وہ کنویں کے اوپر ترس کھائے، وہ کہہ جی پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو پانی کو استعمال نہ کیا جائے، تو یاد رکھیے جس کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیا جائے اس کے پانی کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ رب کا قانون ہے۔ انسان غذا کھا کے بظاہر ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ جب دنیا بنی تو 2 ہی لوگ تھے، آدم علیہ السلام اور اماں ہاجر، اماں حوا، آدم علیہ السلام اور اماں حوا، اور آج 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، سب کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بدن ہے نا، اس کے اجزاء یہ گرتے رہتے ہیں، تحلیل ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نئے بنتے بھی رہتے ہیں۔
انسان محنت کرتا ہے اور نقل و حرکت کرتا ہے، یہ اجزاء ختم ہوتے رہتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ بڑھتے بھی رہتے ہیں، اللہ کا نظام۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عام عادت یہ ہے، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، ماں کی چھاتی میں اس کا رزق پہلے آتا ہے، یہ بھی رب کا نظام ہے۔ جانوروں میں ہی آ جائیے، جانوروں کے اندر بھی مثالیں موجود۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے گھوڑوں کے بغیر سواری بھی مشکل ہوتی تھی، ٹانگے ہوتے تھے اور فوج کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، لا تعداد، بہت بڑی تعداد میں گھوڑوں کو پالا جاتا تھا، ہر فوج میں گھوڑے ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہوائی جہاز آ گئے، گاڑیاں آ گئیں اور اس طرح کی چیزیں، مشینری آ گئی، تو کیا گھوڑے زیادہ ہو گئے دنیا میں؟ بھئی ڈیمانڈ کم ہوئی، اوپر سے آمد بھی کم ہو گئی۔ تو جب تک ڈیمانڈ تھی تو مطلوبہ تعداد میں گھوڑے ملتے تھے، تو گھوڑے اب سستے نہیں ہوئے نہ زیادہ ہوئے۔ 100 سال پہلے گھوڑا عام آدمی کے پاس ہوتا تھا اور موٹر کار بڑے آدمی کے پاس، امیر آدمی کے پاس ہوتی تھی، اور آج 100 سال کے بعد گاڑی عام آدمی کے پاس ہوتی ہے اور گھوڑا امیر آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ تو بدل گیا معاملہ۔ اور غور کر لیں، آخری مثال پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ جانوروں کے اندر بھی کئی قسم کے جانور ہیں، حلال اور حرام۔ اونٹ، گائیں، بیل، بکری، یہ حلال اور پاکیزہ جانور ہیں۔ یہ ہر وقت چھری کے نیچے رہتے ہیں سارا سال، اور قربانی کے موقع پہ، حج کے موقع پہ اور عقیقے کے موقع پہ تو خاص طور سے بکرے کا نمبر رہتا ہی ہے، گائے کا نمبر رہتا ہی ہے، ہر وقت چھری کے نیچے۔ اور عجیب اللہ کی شان، عام طور سے ان کا بچہ بھی ایک ہوتا ہے، کبھی دو، عام طور سے زیادہ ایک کی تعداد ہوتی ہے۔ ہر وقت چھری کے نیچے رہنے کے باوجود جتنی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بالمقابل کتا ہے، بلیاں ہیں، ایک ایک وقت میں کئی بچے ہوتے ہیں ان کے، 4 5 6 اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، دو کبھی ہوتے ہیں، اور یہاں ایک بہت کم ہوتے ہوں گے اور 5 4 اس طرح کی تعداد ہوتی ہے۔ تو ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، یہ تو اتنا چھری کے نیچے بھی نہیں رہتے ہر وقت، کیونکہ مسلمان تو اس کو کھاتا ہی نہیں، لیکن ان کی تعداد ہمیشہ آج بھی تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تو بندوں کو چاہیے اللہ کی مان کے زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ وآخر دعوان، بس ہمیں تو اللہ کی محبت میں کرنی ہے۔ یہ باتیں، یہ حکمتیں، یہ لاجکس، یہ مصلحتیں مسلمان کی شان نہیں ہیں۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے لیے کرے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔